بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت رکھا ہے، چنانچہ جس شخص کا بھائی اس کے ماتحت ہو اسے چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور اسے وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور ان سے وہ کام نہ لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اگر ایسے کام کی انہیں زحمت ہو تو خود بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث بیان کی گئی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے جو آپ کے زیر نگی ہیں۔ زیر نگی سے مراد آپ کے ماتحت ہو سکتے ہیں، آپ کے نوکر ہو سکتے ہیں، آپ کے ادارے میں ملازم ہو سکتے ہیں، یا پہلے وقت میں ایک غلام رکھنے کا رواج تھا، جو ایسا رواج تھا جو انسانی تاریخ سے چلتا آ رہا ہے، اور دین اسلام نے غلام رکھنے کو منع نہیں کیا، لیکن ایسا طریقہ کار بنایا گیا کہ لوگ آہستہ آہستہ غلام چھوڑتے گئے اور غلام رکھنے کا رواج ختم ہو گیا۔ لیکن غلام نہ رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ نوکر رکھنے لوگوں نے بند کر دیے۔ پہلے غلام جو تھے وہ خریدے جاتے تھے، وہ پیڈ ہوتے تھے، لوگ ایک دفعہ خرید لیا بس اس سے کام لیتے رہے، اور ان کو کھانا شانا رہائش جو بھی ان کی ضرورت تھی ان کو دیتے رہے، لیکن ان کو تنخواہیں وغیرہ نہیں دی جاتی تھی۔ اب جب کہ دنیا بدل گئی ہے، اب ایک نیا سسٹم آیا ہے کہ جو شخص مالی وسائل رکھتا ہے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے جس طرح دوسری اساشات میسر ہیں، مجھے ایک خدمت گزار مل جائے یا کئی خدمت گزار مل جائیں، یا خادمہ مل جائے، خادمائیں مل جائیں، گھر میں کام کرنے والی مل جائے، جس سے جو ہے وہ جو دفاتر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، جو گھر والے بھی جاتے ہیں، خود بھی جاتے ہیں، انگیج ہیں باہر کی طرف، تو گھر کے کام کار میں کوئی فرق نہ آ، کھانا شانا تیار ہو، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن عزیز طلبہ، یہ جو کمیونٹی ہوتی ہے نا، جو ملازمین کی کمیونٹی ہے، جو چھوٹے کام کرنے کی کمیونٹی ہے، اس کے بارے ہمیں یہ نہیں تصور کرنا چاہیے کہ یہ چھوٹے ہیں، ان کے دل بھی چھوٹے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں کو اسی طرح پیدا کیا ہے، جو بڑے کو بھی وہی ہیں اور چھوٹوں کو بھی وہی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر سینے میں دل ہوتا ہے، دل کی وہی چاہت ہوتی ہے جو بڑے امیر آدمی کی بھی ہے اور غریب آدمی کی بھی ہے، اور دل کے ارمان جو ہوتے ہیں وہ سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے ٹھنڈا پانی پینا، مشروبات ہیں، اچھا کھانا پینا، اچھی رہائش ہے، اچھی فضا ہے، اچھا لباس ہے، اچھی ریکوائرمنٹ ہے جینے کے لیے، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہر دل کی چاہت ہے۔ لیکن یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپر ہینڈ کر دیا ہے، کچھ لوگ لوور ہینڈ ہے، لیکن یہ وقتی طور پر چیزیں ہیں، اور یہ نظام چلانے کے لیے چیزیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو ایکولی رکھ دیتا تو کوئی ایک دوسرے کے کام نہ آتا۔ اب دیکھیں، یہ جو غرض ہوتی ہے نا، یہی بندے کے پاس لے کر جاتی ہے۔ کسی کے پاس غرض ہی نہ ہو تو وہ سلام کرنے کا بھی روادار نہیں ہے۔ جو بندہ زیادہ کھانے پینے لگ جاتا ہے، زیادہ اس کی آمدن ہو جاتی ہے، زیادہ وسائل ہو جاتے ہیں، تو اکثریت دیکھنے میں آیا، عبد البشر میں دیکھنے میں آیا، اس کی آنکھیں بدل جاتی ہیں، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، پھر وہ لوگوں کو گھاس نہیں ڈالتا۔ وقت ہوگا تو سلام کا جواب دے دے گا، وگرنہ سلام بھی نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو آدھے ہاتھ سے ملتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو کوئی بندہ ہاتھ بٹاتا ہے وہ اس کو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں بھی ٹھیک ہے تمہارا سلام ہو۔ اس سلسلے میں میں نے بڑے
نامی گرامی لوگ دیکھے ہیں آپ نے بھی فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ یہ دیکھے ہوں گے کہ لوگ آگے بڑھتے ہیں کہ ہم سلام کریں، ہمارے امیر ہیں، ہمارے محترم ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے فلاں ہیں. بڑے ریزنیبل بندے ہوتے ہیں جو خود مسئلے بتاتے ہیں، جب ان سے کوئی سلام لیتا ہے وہ ہاتھ نہیں آگے بڑھاتے بھی ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ خطرناک ہیں، جس سے سوسائٹی ڈسٹرب ہوتی ہے. دنیا میں رہتے ہوئے، ایک تو مسلمان ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندہ محترم ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، ہر بندے کا پروٹوکول ہے، ہر بندہ جو ہے اس کو عزت چاہیے. حتیٰ کہ عزیز طلبہ یہ جو پرندے ہیں، جانور ہیں، ان کو بھی عزت چاہیے. ہر ذی روح اللہ تعالیٰ جس کے اندر روح ڈال دی ہے نا، اس کے لیے عزت اس کی ضرورت ہے، اور دوسرے پہ اس کی عزت واجب ہے کرنی. لیکن ہم لوگ جو ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے لیول کے نہیں ہیں. عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ نے یہ لیولنگ کی ہوئی ہے. بڑے بڑے آبزرویشن میں آئے ہیں، کروڑ پتی ہیں، اچھے لیول کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی 0 پوائنٹ پہ رکھ کے دکھا دیا کہ یہ دیکھ لو وہی ہے نا جن کے بارے میں تھا بہت وہ امیر ہیں، بہت ان کی ٹھاٹ باٹ ہے، وہ 0 پہ آئے ہوئے. بڑے بڑے پڑھے لکھے جنہوں نے 40 سال تک بیرون ملک ورک کیا، اپنے بچوں کو کھلایا پلایا، کوٹھیاں بنائی ہیں، آج ملتان کے جو اولڈ سٹیزن ہاؤس ہیں وہاں پر وہ بیٹھے اکیلے زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ سارا کچھ انہوں نے بنا کر دی. اس طرح مختلف علاقوں میں بڑے بڑے امیر لوگ جو فارغ ہو گئے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں کو ریڑھی لگا رہا ہے کوئی. اس کی مثالیں بتانا شروع کرے تو مثالیں ختم نہیں ہوتی. اس لیے جو ہم نے بات شروع کی تھی وہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس ملازم ہے، ملازمت کس کو کہتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو آپ کے ہاتھ میں بیچ دیتا ہے. ملازمت یہ ہوتی ہے کہ میری کوئی خواہش نہیں ہے، میرے کوئی ارمان نہیں ہے، میری کوئی فیلنگ نہیں ہے، میرے کوئی جذبات نہیں ہے، میری کوئی ڈیزائر نہیں ہے، میں کچھ نہیں چاہتا، میں آپ کو اپنا آپ سونپتا ہوں، آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور اس کی عوض مجھے کچھ دے دیں، میرا گھر چلے، میرے مسائل حل ہوں. لیکن عزیز طلبہ آپ دیکھیں، جب کوئی بڑا آدمی جس کے کچن میں کھانا پکتا ہے، کیا اس کو سمیل نہیں آتی کھانے کی؟ کیا اس کو نہیں محسوس ہوتا کیا پک رہا ہے؟ کیا وہ اٹھا کے ٹیبل پہ سجاتا نہیں ہے؟ تو عزیز طلبہ جب کوئی بندہ آپ کا کھانا دیکھ لیتا ہے نا جو آپ کھا رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اس کو بلانا ضروری ہے. اگر آپ اس کو ساتھ نہیں بٹھا سکتے، اس کو تھوڑا سا ضرور کھلا دیں تاکہ اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ میں نے تو چکھا بھی نہیں. اور یہاں پر حدیث آ رہی ہے کہ ماں تحتوں کو کھلاؤ، وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو. کتنا بڑا آرڈر ہے، آرڈر دیکھ لیں کتنا بڑا ہے کہ جو پکا ہے گھر میں وہ بھی اس کو کھلاؤ، اور جو لباس تم پہنتے ہو اس کو پہناؤ. اور جس طرح کی تم اپنے ساتھ ڈیلنگ چاہتے ہو اسی طرح کی ان کے ساتھ ڈیلنگ کرو. تم ان کو اتنا کام دو جتنا وہ کر سکتے ہیں، جتنا ان کا باڈی سٹرکچر ہے. ان کو بھی وقفے کی ضرورت ہے، ان کو بھی آرام کی ضرورت ہے، ان کو بھی انرجی کی ضرورت ہے. ان کو تم پارٹ وائز کام دو، ہلکے طریقے سے ان کو ڈیل کرو. ان کیس اگر تمہیں زیادہ کام کی ضرورت ہے اور ان کی تم اسائنمنٹ بڑھانا چاہتے ہو لیکن وہ اسائنمنٹ پوری نہیں کر سکتے، تو تم خود ان کو سپورٹ کرو تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو اور تمہیں بھی یہ احساس ہو جائے کہ یہ جو کام ہے کتنا بھاری تھا، اگر وہ اکیلا کرتا تو اس سے ہونا نہیں تھا. مجھے اتنا پسینہ آ گیا، تھکن ہو گئی ہے، تو کیا وہ اکیلا کر سکتا تھا؟ عزیز طلبہ یہ جو روزے کا تصور ہے یہ بھی اس لیے رکھا گیا کہ اگر روزے نہ ہوتے تو پوری زندگی امیر آدمی جو ہے اس کا پیٹ جو ہے نا کبھی خالی نہ رہتا. لیکن یہ روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ امیر آدمی کو بھی پتہ چل جائے
کہ جب بھوک لگتی ہے تو انسان کے کیا تصورات بنتے ہیں. بھوک جب لگتی ہے تو انسان کی سوچ کیسی ہوتی ہے, انسان کیا محسوس کرتا ہے, اس کو محسوس ہوگا میں تو یہ وقتی طور پر پیٹ خالی کر کے بیٹھا ہوں, میں نے صبح کا کچھ نہیں کھایا, بھوکا ہوں. تو جو لوگ اس طرح کی لیونگ میں ہیں, اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کہ کبھی مل گیا کبھی نہ ملا, کبھی پیٹ بھر لیا کبھی نہیں ملا, تو ان لوگوں کے بارے میں بھی احساس کرو. یہ احساس کروانے کے لیے بھیجا گیا ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں ان کے زبان کو بھی اللہ نے ذائقے لگائے ہوئے ہیں, ان کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں, ان کے بھی نیڈز ہوتی ہیں, ان کے ساتھ بھی محبت چاہیے. جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ محبت کریں لوگ, اسی طرح ان کو بھی محبت کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو بھی رسپیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں, خدمت کرتے رہیں. بچے تھے بچے. اب بچہ غلطیاں کتنی کرتا ہے, بچے کو کہا کچھ جاتا ہے وہ کرتے کچھ. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کوئی کام کہا, وہ کام تھا باہر جا کے کرنے والا. حضرت انس جاتے ہیں, وہاں پر بچے کو کھیل رہے ہوتے ہیں, کوئی کام دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کہا, وہ وہاں جا کر ٹھہر گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت کے بعد پیچھے چلے اور دیکھا تو انس کھڑے ہیں. تو آپ نے اس وقت بھی نہیں ڈانٹا کہ تمہیں کیا کہا تھا اور تم کیا کر رہے ہو. اس وقت بھی اس کو پیار سے کہا کہ یہ تمہیں اسائنمنٹ دی تھی, تم نے کر کے لاؤ. اسی طرح حضرت زید, وہ بھی آپ کے پاس غلام آئے تھے, لیکن آپ نے ان کو اپنا بیٹا تک بنا لیا اور جو ہے ان سے بیٹوں جیسی محبت شروع کر دی. حالانکہ وہ غلام تھے, ان سے آپ بیٹا بنا لیا. عزیز طلبہ, ہمارے نبی نے کسی بندے کے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو اس کے لیے ناگوار. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں دنیا سے جانے لگے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے دنیا میں رہتے ہوئے امور انجام دیے ہیں اور کام کیے ہیں, ڈائریکشنیں دی ہیں, آرڈرز بھی دیے ہیں. ان چیزوں میں, اس ڈیلنگ میں اگر مجھ سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے, کسی کو میں نے کوئی ہاتھ لگا دیا ہے, کوئی زبان سے بات کہہ دی ہے, تو میں کھڑا ہوں, مجھ سے جو ہے وہ بدلہ لے لیں. اب دیکھیں, نبی ہیں, سید الانبیاء ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے. وہ خود اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ مجھ سے اگر کوئی معاملہ بنا ہے, آجو سامنے مجھ سے لے لو بدلہ. تو ہم لوگ جو ہیں بعض کا سخت بات بھی کر دیتے ہیں لیکن ہم محسوس نہیں کرتے. اس بات سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے, کبھی اپنے ماتحت کو آپ نے ڈانٹ دیا ہے نا, کبھی غصے ہو لیا ہے, کبھی اس کو سخت بات کہہ دی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بڑے ہو, تم نے اس کو زندگی میں کبھی اس سے نہیں معذرت کرنی, ایکسکیوز نہیں کرنا, بلکہ وقتی طور پر اگر غصہ بھی آ گیا نا تو ساتھ ہی جب ٹیمپریچر نارمل ہو اس کو پکڑو, اس سے معذرت کرو, اس سے محبت کرو کہ میں غصے میں تھا, میری یہ کنڈیشن تھی, میں جو ہے وہ بول پڑا اور بہت سی باتیں کہہ دی, میں تم سے معذرت چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ اس طرح جو بندہ آپ کے ساتھ منسلک ہے وہ کیسے جمپ لیتا ہے, وہ کیسے آپ کا دیوانہ ہوتا ہے کہ میرے بالک نے مجھ سے معذرت کی. اور عزیز طلبہ, یہ جو ایکسکیوز ہے نا, معذرت ہے, اس سے انسان کی بقت کم نہیں ہوتی. ہر بندہ خطا کار ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. ہر بندے سے غلطی ہو جاتی ہے, ہر بندے سے بھول ہو سکتی ہے, ہر بندہ ٹریک سے ڈی ٹریک ہو سکتا ہے, لیکن اچھے لوگ ہوتے ہیں جو معذرت کرنے والے ہوتے ہیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے
کہ ہر بندہ خطا کار ہے، حدیث میں آتا ہے، لیکن اللہ کے لیے اچھا خطا کار کون ہے؟ جو غلطی کر کے اللہ سے معافی مانگ لے۔ اگر بندہ 1000 دفعہ غلطی کرے نا اور 1001 دفعہ معافی مانگ لے نا، اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ آپ اندازہ کریں اللہ کتنا غفور الرحیم۔ لیکن انسان جو ہے اس کو ہٹ درم نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس کو تکبر کا اظہار کرنا چاہیے۔ جب انسان مالک بنتا ہے نا، باس بن جاتا ہے، کسی اچھی سیٹ پہ چلا جاتا ہے، تو اس کے اندر فرعونیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اپنی اوقات سے نکلنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے جب اس عہدے سے فارغ ہوتا ہے تو پھر اس کو پوچھتا بھی کوئی نہیں کہ تم کون ہو، کون تھے۔ اور جو بندے ظلم اور جبر کرتے ہیں اس کے لیے نا بد دعائیں بھی نکلتی ہیں، اور جو مظلوم ہوتا ہے اس کے اور اللہ کے مابین جو ہے نا وہ کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، سیدھی اوپر جاتی ہے۔ اس لیے کسی کو ناتواں سمجھ کر، کسی کو غریب سمجھ کر، کسی کو جو ہے وہ یتیم سمجھ کر ڈانٹ دینا یہ بہت خطرناک ہے۔ اپنے ملازم کو پورا تحفظ دینا چاہیے اور ان کے ساتھ محبتیں کرنی چاہیے، اور ان کو اپنا بیٹا بیٹی بنا کر رکھیں۔ وہ آپ کے گھر کو چلا رہے ہیں، جب گھر میں چلا گیا تو بیٹا بیٹی بن گیا، اس کی اسائنمنٹ، اس کی جاب اور طرح کی، آپ کی اور طرح، لیکن ہے تو انسان ہی ہے نا۔ سارا جو فزیکل سٹرکچر وہ ہمارے ساتھ ملتا ہے، تو کیوں اس کی بے حرمتی کی جائے؟ اس لیے اس حدیث میں یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا، جو تمہارا ماتحت ہے اس کو اپنا بھائی سمجھو، اور بھائی کی قدر کرو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کو پروٹوکول دو، اس کے ساتھ محبتیں کرے۔ تو اللہ تعالی ہمارے اندر ایسے جذبات پیدا کرے اور سنت کے مطابق ہمیں ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔